لاکھوں کروڑوں درود اس ہستی پر جو وجہ کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے شو کشمیری سیاسی بیٹھک کا میزبان ریان احمد امتیاز آج ایک بار پھر سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک بڑی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، اور ایک بڑے معروف سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ آج کے ہمارے شو کے ہمارے گیسٹ ہیں سردار وقاص عنایت اللہ صاحب، اور ان کا تعلق ڈسٹرکٹ سگنوتی، ان کے گاؤں کا نام دھمن پکھو نار ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انٹر بلوچ میں کیا، اس کے بعد یہ BA پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹلی میں گئے، اس کے بعد اور یہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بائی برتھ یہ پیپلز پارٹی سے ہیں، اور دوسرے مہمان ہمارے چودھری خورشید احمد ممتاز صاحب ہیں۔ تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے۔ تو کیسا پہلا سوال میرا آپ سے ہوگا کہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، اس دور میں گاؤں میں جو کلچر ہوتا تھا، اس کی ثقافت، اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور ہمیں اپنی جو کلچرل جو چیزیں ہیں وہ چیزیں سامنے لانے کی کا موقع دیا ہمیں۔ تو بیسکلی آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ سارا دیہات کا دیہات ہی ہے۔ آج کل تو کچھ سٹیز ہیں جو ایڈوانس ہو گئے ہیں، 3-4 بڑے سٹیز ہیں، تو ہم نے بھی وہیں پہ آنکھ کھولی ضلع سگنوتی، تحصیل بلوچ اور گاؤں دمن پکھو ناڑ میں۔ تو وہیں سے ہم اپنے اسکول سے جہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے تعلیم حاصل کی، وہیں پہ ہم اسکول میں جاتے رہے، وہی جو ہے وہ اس پڑھتے وقت کا رہے۔ کلچر کیا تھا، اس طرح کے بارے میں بھی ضرور بتائیں۔ وہی جو ہے وہ بلکہ کل تک کی بات ہے، اس سے پہلے اگر جائیں گے پیچھے تو وہ تو بڑی مشکل لائف تھی۔ تو جب ہم نے اپنا ہوش سنبھالا تو بڑی آسان لائف تھی۔ ہمیں تو گھر سے 2-3 روپے 5 روپے مل جاتے تھے، لیکن جو ہم سے پہلے لوگ پڑھے ہیں جن سے ہم نے سنا ہے وہ تو گھر سے روٹی لے کے جاتے تھے جو مائیں ان کو دیتی تھی، اور گھر کا جو وہاں کا جو گاؤں کا وہ جو کلچر ہے، وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا، وہی کھیت، وہی جنگل، وہی جو ہے وہ بہتے ہوئے جو نالے ہیں، وہ ایک ریئل لائف کی جو ہے عکاسی کرتے ہیں۔ وہاں پہ پیار محبت تھا، وہاں پہ اپنے رشتے تھے، اپنے بڑے تھے، بزرگ تھے، علاقے میں گلی محلے میں ہمارے رشتے دار تھے، پڑوس پڑوس پہ لوگ تھے، اور ان کا جو پیار ملا ہے وہ ہم جو ہے وہ کبھی نہیں بھول پاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا وقاص یہ بتائیں، آپ کے علاقے میں جو تعلیم کا اور ہیلتھ کا جو نظام ہے، جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی، اس سے آپ لوگ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں مطمئن ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، ہیلتھ کے اوپر تو آج تک کام ہوا ہی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر لیول کے اوپر اگر جائیں آپ تو وہاں پہ بھی ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارے پورے آزاد کشمیر میں 2-3 ہاسپٹل ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں۔ تو ہمارا تو تحصیل لیول ہے، وہاں پہ تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں یا ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی بری حالت ہے۔ ہمارے بلوچ ہاسپٹل جو تحصیل ہے وہاں آج بھی اس ہاسپٹل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے، سمجھ لیں، بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کوٹلی یا پلندری جا کے جو اپنا علاج کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ جی بالکل بالکل، جس طریقے سے جو ہے وہ آج کی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جب ہم اپنا آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آج بھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ سہولیات کا فقدان ہے۔ مزید کیا آپ کے علاقے کے مسائل ہیں جن کا حل چاہیے لوگوں کو؟ کہ وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائلستان ہے وہ ایک خطہ۔ وہاں پہ تو ہیلتھ کے اوپر دیکھیں، ایجوکیشن کے اوپر دیکھیں، جو دوسرے نمبر پہ آپ اپنا روڈز کے اوپر دیکھیں، وہاں پہ کنسٹرکشن روڈز کی نہیں ہو رہی ہے۔ دور دراز سے لوگ جو ہے وہ آج بھی سامان اپنا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کچھ علاقے ہمارے ہیں جہاں پانی کا پرابلمز آج بھی ہے، بلکہ بلوچ سٹی کے اندر جو ہے وہ پانی کا شدید ترین مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اور باقی جو دیہات ہیں، ہمارا جو اسپیشلی جو ہمارا گاؤں ہے وہاں پہ پانی کا تو پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ وافر مقدار میں پانی ہے، زرعی زمین ہے۔ لیکن اگر آپ بلوچ کو پورے کو دیکھیں گے تو کچھ ایریا ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ بے شمار مسائل ہیں پانی کے، اور آج بھی ہماری مائیں بہنیں بہت دور دراز سے 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر دور سے آج بھی وہ اچھا آپ نے خود کبھی گاگر اٹھا کے لے کے آتی ہیں۔ خود کبھی کھیتی باڑی کی ہے اپنے گاؤں میں؟ دیکھا ہے، ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھتے رہے جب چھوٹے تھے، تو اس طریقے سے تو ہم نے نہیں کی ہے، تو نہ ہمیں اتنی معلومات ہے کہ کھیتی باڑی کس طرح کی جاتی ہے۔ اور یہ ہم اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی جو ہماری علاقائی جو روایات تھی کھیتی باڑی کی، ایک ریئل لائف کو ہم چھوڑ کے ہم آرٹیفیشیل لائف کے اندر آ گئے ہیں کہ نہیں، وہ جو وہاں پہ جو ایک وہ
کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ جا کے کھیتی باڑی کرتے ہیں، بلکہ میں یہ تاریخ کے اندر ہے کہ ہمارے بانی صدر جو تھے آزاد کشمیر کے، وہ صبح اٹھ کے تو کھیت میں جا کے تو وہ اس کو وہ کرتے تھے، جس کو کوڈی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کے تو وہ ناشتہ بھی کرتے تھے، اور جو اخبار ہے نیوز ہیں وہ دیکھ لیتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے تو آج چھوڑ ہی دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ وہ جان رہی ہے نہ وہ طاقت ہے. تو کھیتی باڑی کے لیے اچھی ضرورت ہے. اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل 100% حقیقت ہے. اور اپنا جو آپ اگائیں گے، اپنا جو کھائیں گے، تو وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ نیچرل چیز ہوگی، آپ کی ہیلدی ہے. جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں، دال ہے، سبزی ہے، وہ ساری جو ہے وہ کیمیکل سے تیار کی ہوتی ہیں. آپ ایون جو چکن لے کے آتے ہیں اپنا بازار سے، وہ 15 دن کا چکن جو ہے وہ 2 کلو کیسے ہو جاتا ہے. جو اپنا گھر میں آپ چکن جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، تو وہ 15 دن کا تو وہ چلتا بھی نہیں ہے. اور باہر کا جو فارم کا آپ لے کے آتے ہیں تو وہ 15 دن کا کھانے کے قابل ہوتا ہے. اچھا، آپ اپنا بچپن کی کوئی ایسی ویسے یادگار واقعہ بتائیں جو آپ ابھی تک بھولے نہیں ہیں. بچپن وہیں پہ گزرا ہے، کھیل کود میں، اسکول میں، اور جو ہے وہ میں تو شرافت کی زندگی گزاری ہے. جیسے جو خورشید صاحب ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، ایک ٹائم سے ہم جب یہاں پہ آئے تو ان کا ہمارے بڑوں کے ساتھ تعلق تھا، تو وہی ایک سلسلہ آج تک چل رہا ہے. اور ہم اسی طرح رہے ہیں وہاں بھی جس طرح یہاں پہ ہیں. وہ اس طرح کا کوئی شرارتیں تو ہم نے کی نہیں ہے، بڑی اچھی لائف گزاری ہے. تو بے شمار ہوتے ہیں کھیل کود میں، جو ہے وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے. چلیں اب ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید. ہم دوبارہ سے اب سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور سوالات کریں گے. خورشید احمد طاہر صاحب، میرا آپ سے بھی سوال ہوگا کہ ہمارا جو آزاد کشمیر اصولی طور پہ اسے بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا تحریک آزادی کشمیر کا، کیونکہ یہ خطہ ہم لوگوں نے چھوٹا سا آزاد کروایا، مگر افسوس کہ یہ اس طرح سے بیس کیمپ بن نہیں پایا. لوگوں کو بھی ٹھیک طریقے سے، ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی مسئلہ کشمیر پہ پوری نالج نہیں ہے. تو اس میں ہماری کیا کیا غلطیاں تھیں، اس بارے میں ذرا بتائیں. بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا آپ کے پروگرام کی وساطت سے. تو آپ کے سوال کے مطابق جو ہمارا آزاد کشمیر جو اس وقت موجود ہے، تو جہاں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، تو یقیناً اس کو جو نظرآباد کا دارالحکومت بنایا گیا تھا، چوز کیا گیا تھا، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس کو ہم یہاں بیس کیمپ بنائیں گے، اور وہاں پہ تقریباً اس پار مقبوضہ کشمیر کے تمام جو ایریاز ہیں وہ سینٹرل ایریا ہے یہ. تو اس وقت کے حالات کے مطابق ہمارے جو سیاستدان تھے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، اس میں لوگوں نے بڑی اس خطے کو آزاد کرانے میں تھرو آؤٹ بہت ساری جگہوں پہ زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، بہت ساری جگہوں میں کم مطلب ایسا کوئی چیز نہیں ہوئی. تو راولا کوٹ کے لوگوں نے، ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں، بلوچ اور منگ، تراڑ کھال جو ہے، وہ پونچھ ڈسٹرکٹ پونچھ جو ہے، وہ اس کے لوگوں نے بہت، آپ کو پتہ ہے سبز علی خان اور مہدی خان لوگوں نے بہت پہلے، اس وقت پاکستان کا نام بھی نہیں تھا، جب انہوں نے اپنی کھانے کھنچوائی ہیں اور جام میں شہادت نوش کیا تحریک آزادی کشمیر کے لیے. تو کچھ ہمارے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے سیاستدانوں کی کوئی غلطی ہے، لیکن حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کے باوجود مظفرآباد کو ہمارے علماء کرام جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو بیس کیمپ نہیں بنا سکے. اور تاریخ کی بات تو اس وقت تک چل رہی ہے، جب تک مقبوضہ کشمیر مکمل آزاد نہیں ہوتا تب تک تو ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا وہ اسی آگ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ رہیں گی اور محسوس کریں گی کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرف اس وقت بھارت کے ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو آزادی. اچھا، اسے ہم آزاد کشمیر کو بیس کیمپ تو نہیں بنا پائے. ہماری جو آزاد کشمیر کی شروع سے لیڈرشپ تھی وہ بڑی زبردست لیڈرشپ تھی، تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں ایجوکیٹ کر پائے مسئلہ؟ یہ تھوڑی سی کمی نہیں ہے کہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں اس وقت
یہ جو ڈیولپمنٹ کا وہی بیس کیمپ کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے نا اس جہاد میں رہیں گے کہ اپنی جو ہمارے گوزہ کشمیر ہے اس کی آزادی کے لیے یہاں اگر ہم نے سہولیات فراہم کر دی اور لوگوں کو آرام اور آسائش دے دی تو پھر یقیناً اس طرح کی جو تاریخیں ہوتی ہیں آزادی کی وہ ماند پڑ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال جو ہے لیکن ہمارے کمی تو رہی ہے ایجوکیشن کی کمی تھی اور دیگر بہت سارے مسائل تھے چونکہ پہاڑی بیلٹ ہے تو ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن اب پہلے کی نسبت 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے کی جو صورتحال تھی اب وہاں پہ لوگ بہت آرام اور آسائش کے ساتھ رہ رہے ہیں. بڑے بڑے محلات ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور بیرون ممالک میں وہاں لوگ یہاں موجود ہیں جس طرح موجود ہیں. تو زیر مبادلہ ہمارا آزاد کشمیر کا پوری دنیا سے جو ہے حکومت پاکستان کو جا رہا ہے تو یہ کام قربانی نہیں ہے. اور ہم یوں سمجھیں کہ ہم جو کشمیری ہیں سیز فائر لینڈ پہ ایک تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان مظلوم بھائیوں کے لیے دوسرا ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے ہم محافظ بن کے وہاں پہ رہ رہے ہیں آئے دن وہاں جو صورت آ رہی ہے تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا وقاص صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے والد صاحب صدر یعقوب خان کے دور میں ایڈوائزر رہے ہیں ان کے اور آپ لوگوں نے اپنے علاقے میں کتنے لوگوں کو جابس دلوائی ہیں کتنے وہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروائے ہیں؟ میرے والد محترم ایڈوائزر لاسٹ جب گورنمنٹ بنی 2011 میں تو اس میں ان کو لیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی جب ہم یہاں پہ تھے سعودی عرب کے اندر ہم 20-22 سال سے جو کر رہے ہیں تو اگر جاب کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی ہمارا ایک وہ خاندانی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہا ہے. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے والد صاحب کے بھائی فرزند نام ہے ان کا یہ تو جانتے ہیں بشارت صاحب کو ضرور کہ بھائی انہوں نے لگ بھگ 400 آدمی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر لایا اور یہاں پہ آج بھی جب 20 سال کے بعد بھی ہمارے پاکستانی اور کشمیری لوگ جو ہے وہ لیبر ٹریڈ میں آتے ہیں انہوں نے ایک کو جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کام بھی خود سکھوایا اچھی پوزیشن پہ تھی اور ان کو اچھا پیکج بھی دلوایا. اور آج وہی آدمی 400 آدمی ہمارے گاؤں کے اندر گاؤں کا آدمی جو ہے وہ یہاں سے جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں ہمارے وہاں پہ رہنے والی نسلیں جو ہے وہ اس سے گزر بسر کرتے ہیں ان کے گھر والے گزر بسر کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب ہم گورنمنٹ کے اندر آئے تو ظاہر ہے ہم ایڈوائزر تھے پریزیڈنٹ جے کے کی اس میں تو وہ ایسا کوئی وہ نہیں تھا ہمارے اس میں کوئی محکمہ تو تھا نہیں کہ ہم کوئی ویکینسی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے اور کر سکتے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ میں اپنے ذاتی ریسورسوں کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے مختلف ٹائم میں مختلف لوگوں کی جو ہے وہ ہم نے ہیلپ بھی کی خدمت بھی کی جابس بھی دی. چھوٹی موٹی جو چیز پر میں آ رہا ہوں چھوٹی موٹی جو آپ کے ہمارا جو ایک کلچر ہے 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی جو اسکیم ہے تو اس میں جو ہے وہ بھی ہم نے کی ہے. لیکن ایک بات یہ میں وہ گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ 3 لاکھ کی اسکیم سے ہمارے اوپر کوئی 10-20 ہزار ثابت نہیں ہو پاتا ہے کہ کہیں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا شیئر لیا ہو. آزاد کشمیر کے اندر اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے اس سے میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اکثر کی شکایتیں آتی ہیں. لیکن یہ میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ سے یہ ثابت ہو جائے تو ہم سیاست کا نام نہیں لیں گے. پھر اس کے بعد ہماری جو حلقہ ہے جیسے پہلے بھی آپ نے سوال کیا کہ وہاں پہ ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے تو یہاں پہ جو لوگ مختلف اضلاع کے یہاں پہ ہمارے جدہ کے اندر آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہماری واحد وہ تحصیل تھی آزاد کشمیر کی جہاں پہ ہمارے پاس ڈگری کالج نہیں تھا انٹر کالج تھا وہاں پہ. اور وہ ہمارے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم استاد یعقوب صاحب گئے وہاں پہ جب بلوچ میں کرنل داعد صاحب ہمارے جو قومی ہیرو تھے ان کی تصدیق ریفرنس پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے ان کو کہا کہ یہاں پہ تو ڈگری کالج نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈگری کالج بھی دیں گے اور اس کا نام بھی جو آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے یہ کرنل داعد خان ڈگری کالج رکھیں گی. اور آج الحمدللہ اس کے اندر جو ہے وہ کلاسز بھی شروع ہوئے ہیں وہاں اسٹاف بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری ایک ڈیفینس روڈ تھی تاپانی سے جا رہی ہے بلوچ وہاں پہ ایک ہمارا پل جو دیرینہ جو مطالبہ تھا لوگوں کا اور وہ بھی آج تک جو ہے 90
52 یا 53 میں آرمی نے وہ روڈ نکالی تھی اپنی ڈیفنس کے لیے، اور وہاں پہ ہماری گورنمنٹ جتنی آئی ہے ان کی بدقسمتی رہی ہے کہ وہ وہاں پہ اس نالے کے اوپر جو ہے وہ پورنی اور بے شمار لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے، وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ میرے خیال میں 6-7 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے وہ ہم نے اس کو دیا، اور باقی چھوٹے موٹے بے شمار جو ہے وہ ہم گورنمنٹ میں نہ بھی ہوں تو لوگوں کی مدد امداد جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں کوئی اگر اس اہل ہے تو ہم اس کی دیکھ بھال کریں۔ اچھا، ان الیکشنز میں آنے والے جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، کیا آپ کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے آپ کے حلقے سے؟ جی بالکل، دیکھیں وہ ہم تو پہلے سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھی 2013 کے اندر جب ہمارے منسٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی صاحب کی، پھر اس سے پہلے جو اس کے بعد جو 2016 کا الیکشن ہوا اس میں پارٹی نے جو ہے وہ دوسرے آدمی کو ٹکٹ دیا، ہم نے اس کو فیصلے قبول کیا، تو جو ہمارے صاحب کا کینڈیڈیٹ تھے وہ چلے گئے دوسری سیاسی جماعت میں، اس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر جماعت ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے تو ہم جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آزاد کشمیر میں عمومی طور پہ لوگوں جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمارے اچھے برے موقعوں پہ، خوشی غمی کے موقعوں پہ ہمارے ساتھ ہو۔ آپ کے والد صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو جب کوئی آپ کے حلقے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی فوتگی ہو، کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ بالکل، وہ ہمارے جو حلقہ ہے اس میں تقریباً وہ ویکلی جو ہے ان کا وزٹ ہوتا ہے، اور اگر ایک ویک میں نہ بھی جائیں تو دوسرے ویک میں 3-4 دن وہاں پہ جا کے جہاں تک لوگوں کے ساتھ مرنا جینا ہے، لوگوں کے کسی کے کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہاں پہ مل کر جاتے ہیں، اور ہم اسلام آباد میں تو رہتے ہیں لیکن ہمارا وہاں پہ گاؤں کے اندر جو ہے وہ پراپر سیٹ اپ ہے، اور وہاں ہم رہتے ہیں، وہاں رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اسلام آباد تو ہم شوق سے نہیں رہتے ہیں، کام کاج کے سلسلے میں ظاہر ہے ہم سیاست میں جو ہے وہ کچھ کما نہیں رہے ہیں، سچی بات یہ ہے، تو اس لیے ہمیں محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ دال روٹی کا بندوبست بھی کیا جائے، اس لیے وہ جو ہے اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو باقی جو ہے وہ حلقے کے اندر جاتے بھی ہیں، ان کے سورابطے میں بھی ہیں، اور جب کبھی ان کو جو ہے وہ ایسے موقع بھی ہے کہ وہ اسلام آباد سے جا کے جنازہ پڑھ کے تو واپس اسلام آباد میں بھی آ جاتے ہیں، ایسے بے شمار جو ہے وہ موقع پہ۔ اچھا، یہ جو آنے والے انتخابات ہوں گے ان میں آپ کا مقابلہ جو اس وقت وزیر ہیں سردار فاروق طاہر صاحب ان سے ہوگا، اور فہیم ربانی صاحب جو اس وقت تحریک انصاف میں ہیں، تو کیا آپ لوگ ان الیکشنز میں ان دونوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ جی بالکل، ہم جو ہے وہ تیار ہیں انشاءاللہ عزیز، جو ہے وہ ہم اپنا ایک جو کریکٹر ہے وہ لے کے جائیں گے، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں یہ تو فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، جو مخالفین ہیں ہمارے اپوزٹ الیکشن لڑیں گے وہ لوگ جو ہے وہ ان کو ہمارے ساتھ کمپیئر کریں کہ کون آدمی جو ہے وہ اچھا ہے، ایماندار کون ہے، دیانتدار کون ہے، لائق کون ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کون کر سکتا ہے، اور کون آدمی ہے جو کرپشن نہیں کر سکتا، کرے گا، ہمارے جو فنڈز آتے ہیں گورنمنٹ پاکستان ہمیں دیتی ہے یا لوکل آتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، اپنی جیب نہیں بھرے گا، کہیں پہ وہ جو ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں ہماری تعمیر و ترقی کے لیے لگنی چاہیے وہ اس سے اپنے جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرے گا، یہ چیز لوگ دیکھ کے تو فیصلہ کرے، اور انشاءاللہ عزیز ہم اس میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب اس لیول پہ لوگ لاسٹ جو پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ گورنمنٹ آئی تھی اس میں چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے اور سردار یعقوب خان صاحب اس وقت صدر تھے، اسی وقت وہ آپ کے والد صاحب سردار عارف عنایت اللہ صاحب ان کے ایڈوائزر تھے، تو سردار یعقوب خان صاحب یہاں پہ کئی بار آئے ہیں، چند فنکشنز پہ میں بھی گیا ہوں، اور انہوں نے ہمیشہ میگا پروجیکٹس کے اوپر بات کی ہے، ہمیشہ انہوں نے بڑے کالجز اور بڑی یونیورسٹیز کے اوپر بات کی ہے، تو جو پچھلی آزاد کشمیر میں 4 حکومتیں آئی ہیں ان میں سے کون سی ایسی حکومت تھی جس نے واقعی میں ڈیلیور کیا ہے اپنے وعدے کو، کہ میگا پروجیکٹس آزاد کشمیر میں لانچ کیے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز وہاں پہ بنائے ہیں؟ ضرورت جو ہے وہ ضروریات ہمیشہ بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں، تو پچھلی دفعہ میں جب گورنمنٹ آئی اس میں پریزیڈنٹ صاحب سر یعقوب صاحب تھے، جو صاحب تھے پرائم منسٹر، تو اس میں اسپیشلی جو ایجوکیشن کے اوپر کام ہوا ہے، آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو 3-4 یونیورسٹیز ملتی ہیں جہاں پہ کلاسز ہو رہی ہیں، میڈیکل کالجز ملتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے بمبر سے یا نیلم یا راولا کوٹ کا بچہ یا ہماری بچیاں جا کے تو کے پی کے بلوچستان یا کراچی کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر تعلیم حاصل کرتی تھی، وہی ہماری بچیاں اسپیشلی چلے بچے تو پھر بھی رہ لیتے ہیں لیکن ہماری بچیاں گھر سے اس کو ناشتہ کر کے جاتی ہیں، میڈیکل کی کلاس لے کے واپس شام کو گھر آ کے کھانا کھاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب
کی پہنچ سے باہر نہیں ہے ایجوکیشن آج بھی جو ہے وہ غریب کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا ہے جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر. پھر ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا. آپ شیخ زاید ہاسپٹل اگر راولا کوٹ کے اندر دیکھی تو وہ زلزلے کے بعد دبئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں گفٹ کیا تھا اور اس میں حصہ موجود تھی. راولا کوٹ کے اندر طباہ جو ہاسپٹل تھا اس کے اوپر بھی جو کام ہوا ہے. تو باقی بھی جو ہے وہ گورنمنٹس نے کوشش تو کی ہے. باقی جو گورنمنٹ آنے والی تھی وسائل کم ہے ہمارے پاس تو کوئی اسپیشلی جو آپ انڈسٹریز کے اوپر نہیں جا رہی, کوئی بھی گورنمنٹ فوکس نہیں کر رہی ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم یہاں سے اور باقی اوورسیز کے کہ ہاں آپ انڈسٹری کی طرف جائیں, چھوٹے کارخانے لگائیں, پھر اسپیشلی آپ ٹورزم کے اوپر آپ کام کریں. اگر تو آپ جائیں گے راولا کوٹ یا ادھر سے آپ جائیں گے بلوچ سے لے کے وہ نیلم تک راولا کوٹ یا اپنا باغ کے اندر جائیں گے تو آپ کے یہاں پہ خوبصورت لگتا ہے. ہاں وہاں پہ اگر آپ اس کو روڈس کی کنڈیشن اچھی کریں, گیسٹ ہاؤسز بنائیں تو آپ سے باہر کے لوگ آئیں گے. سوئٹزرلینڈ کوئی نہیں جائے گا. اچھا میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ آزاد کشمیری جو لوگ باہر کے ملکوں میں کافی سارے مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, یو کے میں کافی سارے لوگ ہیں, بہت امیر ہیں, انہوں نے بہت عزت کمائی, بہت پیسے کمائے ہیں, اس کے باوجود ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی اکانومی انڈسٹریز نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ باہر سے انویسٹر لے کے جائے یہاں پہ. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہاں پہ بے شمار مسائل ہیں وہاں پہ جو نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ 2 سال. تو پیچھے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ زمینوں کے اوپر ہی قبضہ ہو جاتا ہے. آپ کا پڑوس والا قبضہ کر لیتا ہے, رشتہ دار قبضہ کر لیتا ہے. وہ سیفٹی سیکورٹی اگر گورنمنٹ دے اور باہر سے اگر چھوٹے انویسٹر بڑے سرمایہ دار بھی لوگ موجود ہیں, اگر ان کو بھی لایا جائے تو وہ اگر پرائیویٹ اس کو سپورٹ کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے. اور یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کو یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ہماری ریاست خود کفیل ہو سکے. اچھا اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, پھر سے ہم حاضر ہوں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ. اچھا میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ آزاد کشمیر میں کس گورنمنٹ نے پبلک ورکس پہ دھیان دیا ہے؟ کام دیکھیے تعمیر و ترقی ہر دور کے اندر ہوئی ہے. کسی میں جو ہے وہ کم ہوئی ہے, کسی کے حصے میں زیادہ آئی ہے. پہلے تو ہمارا بجٹ ہی کم تھا. 10 ارب 11 ارب روپیہ بجٹ تھا. 10 اضلاع کے اندر آپ اگر ایک ضلع کے اندر اگر آپ اس میں ہلکی دیکھیں 4 5 پہنچ جاتی ہے اس میں نہیں. لیکن حالیہ جو ہماری گورنمنٹ کی جو موجودہ جا رہی ہے بلکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ, اس میاں صاحب نے جو ہے وہ یہ بجٹ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا دگنا کیا تھا کہ ہم بھی 11 ارب سے جو 22 23 ارب 24 ارب جو ہے وہ ہم دیں گے. تو یہ گورنمنٹ ابھی ختم ہو تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا ڈلیور کیا ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے, انہوں نے کیا کیا ہے. تو گورنمنٹ نے کام تو کیا ہے ہی ہے, لیکن کنسٹرکشن جو وہاں پہ ہوتی ہے تعمیر و ترقی اس کا وہ معیار نہیں ہے. وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں ایکسپرٹ جو آپ یہ جو روڈس بنا رہے ہیں یا واٹر سپلائی اسکیم جو وہ بنا رہے ہیں اس کو وہ لانگ ٹائم جو وہ چل سکے. لاسٹ پہ 1 منٹ کا یوتھ کو ایک میسج دیں ان کے کلچر کے حوالے سے. کہ یوتھ ہمارا جو کلچر ہے اس میں رہتے ہوئے ہمیں بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت, والدین کی فرمانبرداری, اپنے بڑوں کی عزت, دوسروں کی رسپیکٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو آپ کے اصول ہیں اس میں آپ کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں, آپ جھوٹ نہ بولیں. تو آپ اپنے ٹارگیٹس جو ہے وہ رکھ کے لو پروفائل کے اندر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ روشن ہو جائے گا. ہم جو یہاں پہ بیسکلی لوگ ہیں ہم تو اپنے آپ کو مزدور سمجھتے ہیں. گھر سے جو ہے وہ کھاتا پیتا تو کوئی نہیں ہے, عرب کے صحرا میں ہم مزدوری کر رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ رہ کے بھی ہم اگر اللہ اور رسول کو یاد نہ رکھ سکیں, اسپیشلی جو ہماری آزاد جموں کشمیر کی یوتھ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کو بھی, آپ نے کشمیر ایشو کی بات کی کہ وہاں پہ آپ نے اردو زبان جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے پڑھائیں ان کو, لیکن وہ آپ کلاس فرسٹ سے جو ہے وہ کشمیریات پڑھائیں ان کو, اور ہسٹری دکھائیں ان کو کہ یہ خطہ کیسے آزاد ہوا, کہ لوگوں نے آپ کو قربانیاں دی, کون لوگ شہدا ہیں, اس طرف کے میں بسنے والے لوگوں کی قربانیاں جو ان کو اویئرنیس دیں, ٹیچ کریں بچوں کو, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ تحریک کو کمزور ہونے کے بجائے آپ کی تحریک مضبوط ہو, تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ یہ نئی نسل میں کنورٹ ہو سکیں. شکریہ, بڑا مزہ آیا, دونوں مہمانوں کو شکریہ, بڑا مزہ آیا گپ شپ میں. اور انشاءاللہ ناظرین ہم اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو بھی آج کے شو میں مزہ آیا ہوگا. اللہ حافظ.